رانا صاحب ایک بڑا اہم معاملہ ہے، اور اہم معاملہ یہ ہے کیونکہ آپ حکمران جماعت ہیں، نون لیگ کے بشمول آپ انٹرویوز دے رہے ہیں، خواجہ آصف صاحب جو باتیں کر رہے ہیں یا رانا تنویر صاحب کر رہے ہیں، دوسری جانب جاوید لطیف صاحب کر رہے ہیں، یہ جو تضادات سامنے آ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ پی ایم ایل این ہیز ٹو گیٹ اٹس اون ہاؤس ان آرڈر، کیونکہ ملک کو جو مسائل ہیں اس سے کنفیوژن پھیل رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا نواز شریف صاحب توجہ نہیں دے رہے؟ وہ ان لوگوں کو نہیں کہہ رہے کہ بھائی آپ جا کے ایسے غیر ذمہ دارانہ بیانات جو ہیں وہ نہ دیں؟ فار ایگزامپل کروڑوں روپے میں 5 سیٹیں بک گئیں، اس طرح کے جو بیانات، یا تو ثبوت لے کے سامنے آئے۔ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیا لوگ ہارے ہیں اس کی وجہ یہ ہے؟ کیا لوگ گورنمنٹ میں شامل نہیں ہوئے اس کی وجہ یہ ہے؟ یا اوپر چونکہ شہباز شریف صاحب اب پرائم منسٹر بن گئے اور نواز شریف صاحب اتنی توجہ نہیں دے رہے، تو اس کی وجہ یہ ہے؟ نہیں، اس کی یہ وجہ بالکل نہیں ہے، اور معاملہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این ایک سیاسی جماعت ہے، یہ کوئی رجمنٹ نہیں ہے کہ اس میں ہر آدمی جو ہے وہ پہلے اٹھ کے سلوٹ کرے گا، پھر اجازت مانگے گا، پھر بات کرے گا۔ یہاں پہ سب سیاسی کارکن ہے، ہر بندے کی جو ہے وہ اپنی ایک سوچ ہے، اس کے مطابق وہ جس بات کو صحیح سمجھتا ہے وہ بات کر سکتا ہے۔ اور پھر میڈیا میں آپ کے علم میں ہے کہ اگر روزانہ جو ہے وہ 20 ٹاک شوز ہونے ہیں تو اس میں ہر آدمی جا کے کوئی اتنی لائن اینڈ لینتھ تو کوئی بھی نہیں برقرار رکھ سکتا کہ ہر جگہ پہ ایک ہی بات ہو۔ جی، تو معاملہ یہ ہے کہ جاوید لطیف صاحب جو کہہ رہے ہیں، اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 5 سیٹیں جو ہیں وہ 90 کروڑ میں بک گئی ہیں، تو میں بھی تو پی ایم ایل این سے ہوں نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اور میں نے ان سے بھی کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو آپ چلیں آئیں، عدالت چلتے ہیں، الیکشن ٹریبیونل چلتے ہیں۔ تو اس لیے سیاسی کارکن جو ہے وہ اپنی ڈھنگ کی یا اپنی مرضی کی بات کر لیا کرتے ہیں، لیکن اس میں جو ہے وہ کتنا دم خم ہے وہ پھر وقت کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ اگر جاوید لطیف صاحب اور چند دن کوئی ثبوت لے کے نہیں آئیں گے یا کسی فورم پہ نہیں جائیں گے تو یہ بات ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ اتنی لچک اور اتنا جو ہے وہ اپنے اندر جو ہے وہ ایک ماحول ایسا رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی لوگ آپس میں کوئی بات کرتے ہیں اور وہ آپس میں میل نہیں بھی کھاتی تو اسے برداشت کیا جائے۔ سیاسی کارکن ہمیشہ بات کرتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ جاوید لطیف صاحب کی پارٹی کمٹمنٹ میں کوئی فرق ہے، وہ اتنے ہی کمیٹڈ ہیں جتنا میں ہوں یا باقی اور لوگ ہیں، لیکن ان کا ایک خیال ہے، ان کا ایک ایکسپیرینس ہے، وہ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارا بھی یہ بالکل پکا خیال ہے اور پکا ارادہ ہے، اور ہم بالکل یقین رکھتے ہیں کہ یہ بات ان کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ غلط بات ہے۔ تو رانا صاحب آپ کے خیال میں 2024 کے انتخابات بالکل شفاف تھے اور پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کو ہارے ہیں وہ ہروایا نہیں گیا، یا جو نہیں جیتے ایسا بھی نہیں تھا کہ باقیوں کو جتوایا گیا اور ان کو نہیں جتوایا گیا، بقول جاوید لطیف صاحب کے بہت سے لوگوں پر کراس لگ گیا تھا؟ دیکھیں، یہ تو میں بالکل نہیں کہہ سکتا کہ 2024 فروری 2024 کے الیکشن جو تھے وہ فری، فیئر اور بہت اچھے تھے۔ وہ ویسے ہی تھے جیسے پاکستان میں الیکشن ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو نہیں اچھا لگتا تو میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ ویسے ہی ہیں جیسے 2018 کے تھے۔ تو اگر آپ 2018 کے الیکشن کے اوپر برس اقتدار آنا اور آگے حکومت بنانا صحیح سمجھتے تھے اور وہ آپ کو بہت اچھے لگتے تھے، تو ان میں اور ان میں کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہے۔ جیسے وہ ہوئے تھے ویسے یہ ہوئے، اور جیسے پاکستان میں الیکشن ہوتے ہیں ویسے ہی ہوئے ہیں۔ یہ 1962 سے لے لیں آپ، اس وقت سے آن ورڈ آ جائیں تو پاکستان کے الیکشن جیسے ہوتے ہیں ویسے ہوئے ہیں۔